سورہ تکبیر قیامت دا ذکر ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں مختصر اللہ نے چھوٹی چھوٹی آیت 13 آیات ہے جے تے اللہ نے ذکر کیتا قیامت دا منظر. کافی قرآن مجید دیاں صورتاں جے دے اندر اللہ نے شروع چ قیامت کو بیان کیتا بہت زیادہ. اللہ اس دن دا نقشہ اللہ نے کئی طریقے نہ بیان کیتا کئی طریقے نہ. اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ دیا جائے سورج جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا پوری دنیا اس سورج سے روشنی لے رہی ہے تو یہ اس دن کبرت لپیٹ دیا جائے گا. تو اللہ دے واسطے تو مشکل ہے ہی نہیں. وَقَبْضَتُهُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ایک مٹھی دے اندر آسمان دوسری تے زمین. سبحان اللہ. تو اللہ دے واسطے کیا مشکل ہے. جو یہ نظام اللہ نے بنایا نا کون کہہ کے تو اللہ اس نظام کو خراب بھی کرے گا. اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے ماند پڑ جائیں گے. جب ستارے بے نور کوئی روشنی نہیں ہوگی. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ کوئی روشنی ستارے اب تو نظر آ رہے چمکتے وہ اللہ ان کی چمک بھی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. اور اللہ نے کئی جگہ تے منظر بیان کیتا قرآن مجید کئی جگہ تے اور مختلف انداز نال مختلف اللہ نے لغت بیان کیتی ہے. اللہ دی کلام ہے نا اللہ دے اندروں نکلی ہے کلام اللہ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بہترین بات بہترین کلام کس لیے اللہ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ. وَإِذَا الْإِشَارُ طِلَتْ اور جب گبن اونٹنیاں حاملہ اونٹنیاں لاوارث چھوڑ دی جائیں گی. یہ خصوصی طور پہ اللہ نے ذکر کیتا کہ وَإِذَا الْإِشَارُ طِلَتْ کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا ان اونٹنیاں. اصل دے وچ عرباں دے اندر وہ اونٹنی جڑی حاملہ ہوندی نا تے او دی بڑی ویلیو ہوندی سی بڑی ویلیو اور او دی بڑی خدمت کردے سے عرب لوگ اونٹنی کہ انہیں بھائی بچہ دینا. ہن بھی تسی دیکھ لو تہاڈی مجھ سون والی ہوے سارے جی او دے اوتے ہوندے ہو کیوں وکھرا بن دیو انج کر دیو فلان کر دیو سب کچھ نہیں کرتے. اتنے تو مجھا ہے کوئی نہیں سی اونٹنیاں سی. تو اس اونٹنی دی قیمت بڑی ہوندی سی. اینا قیمتی مال بھی لاوارث چھوڑ دیتا جائے کوئی وارث نہیں بنے گا. وَإِذَا الْإِشَارُ طِلَتْ وہ حاملہ اونٹنی وہ لاوارث. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وحشی جانور حشرت وہ کٹھے کر دیے جائیں. جنگل دے اندر جانور کٹھے نہیں ہوندے. شیر تے ہرن کٹھے نہیں ہو سکتے اور بھیڑیا دمبا کٹھے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں نہ ہو سکتے ایک دے دشمن. لیکن دن قیامت نو اس دن وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وہ اتنا ان کو خوف ہوگا کہ وہ جانور بھی آپس میں کوئی ایک دوسرے نال نہیں دیکھے گا.
کوئی نہیں ایک دوسرے کو پھاڑے گا چیرے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ قیامت کا منظر ہے سفیان. وہ قیامت جس قیامت دے اندر میں تو کھڑیا ہونا سامنے سامنے اللہ دے، اس قیامت دا منظر ہے پرواہ سانو؟ ہے پرواہ؟ میں روزانہ یہ جملہ کہنا، ہے پرواہ تھوڑی جی بھی سانو اس بات دی؟ کسی سوچ کیتی ہوئے اس بات سے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ پھٹ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ابل جائیں گے سمندر. ہوں اللہ وہ قیامت دا جو منظر ہے وہ لاوے جو کچھ بھی ہے کس طرح چک دے سمندر. کہیں مقام کسی مقام تک کیا فجرت، یہاں کیا سجرت، تو پھٹ جائیں گے سمندر، ابل پڑیں گے، وہ جوش ماریں گے وہ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جانے نفس ملا دیے جائیں گے. زُوِّجَتْ وہ آپس میں یہ ہے گروہ بند، جس کیٹاگری دے ہے سے اسے کیٹاگری ٹولیاں بن جان گے. کبوتر باز کٹھے ہو جان گے، نشہ پین والے نشے والے کٹھے ہو جان گے، ککڑ لاؤن والے ککڑ ہو جان گے، قبراں پوجن والے وہ ایک جگہ تے کٹھے ہو جان گے. وہ نہیں سمجھ آئی؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ نشئی بھی جڑے جڑے جگہ دے ہون گے اتنے کٹھے ہو جان گے. یہ پارٹیاں، مشرق دی الگ پارٹی، موحد دی الگ پارٹی، داریہ دی الگ پارٹی، یہ ہے اس کا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانے جو ہیں نفوس جو ہیں اکٹھے وہ ہو جائیں گے، ملا دیے جائیں گے. کیا کہ جائیں؟ جیسے جیسے عقیدے دے اس عقیدے دیاں ٹولیاں گروہ بن جان گے تے ایویں ہی پھر جہنم نو جان گے. ایداں ہی پالٹی بازی ایداں ہی چل کے نا ایویں پھر اللہ جہنم چ بھیجے گا. نا فرمان لوگ، بے ایمان لوگ، اللہ دے باغی لوگ، انہاں دے کیا کیے؟ ملا دیے جائیں. نیک نیکاں دے نال، صالح صالحین دے نال، متقی متقین دے نال. تو اللہ نے کیا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کوئی دوست نہیں رہے گی، کوئی دوستی، صرف اور صرف دوستی باقی متقین دی پرہیزگاراں دی دوستی آپس میں باقی رہے گی. تو اللہ پرہیزگار ہی ویکھن لگیا نا، دوست ویکھن لگیا تو ویکھیا کرے دوست کیسا، جنوں اے میری رہنمائی کیویں دی کرے گا. تے دوست وہ نہیں چنگا جڑا بیٹھیا بیٹھیا کہے اٹھ یار رضان آ گئی چل یار تو کنا کو قرآن پڑھیا، آ قرآن پڑھیے، وہ نہیں دوست چنگا. یار آ چیز چھڑ دے، تے جڑا اٹھ کھلو جا چل جانے آ، وہ چل آ بڑا ودیا ہی ہے، وہ کھچا ہوندیاں، دوست نہیں ہوندے، دشمن ہوندے ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا وہ قیامت کے دن. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی، دفن کی گئی، سئلت اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کون سے جرم میں، گناہ میں تو قتل کی گئی. یہ جدو آتا آئی ہیں نا تو پھر بڑے بڑے اس وقت جڑے سے نا، ایک بندہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس، انہیں کہا اللہ دے رسول ہے قرآن تے میں تے کنیاں کیتیاں دفن. تو انہیں ایک بچی دا واقعہ سنایا، بڑا دردناک سی. تو آپ دا واقعہ سننے تے آپ دے آنسو مبارک گر رہے. جس حساب سے نے واقعہ سنایا نا، آپ نے کہا پھر سنا میں، انہیں پھر سنایا جو انہیں بچی نہ کیتا، اپنی بچی نہ. تو پھر جس وقت جس نے گل کی تو آپ نے فرمایا گناہ تے کوئی بھی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو پہلے جو جہلیت دے گناہ توبہ دینا اسلام اللہ معاف کر دینا. تو یہ دیکھ لو کہ وہ لوگ جڑے اتنے سی پھر کیویں عزتاں دے محافظ بنے، پھر کیویں انہوں نے بچیاں یتیم لے لے کے پالیاں، کیویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی انہوں نے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیوی امید دے اتنے سی تے میں کتے باہر تجارت تے گیا سی تے میں انہوں کہہ کے گیا سی بچہ ہوئے تے رکھ لی خدمت کری پالی پوسی تے بچی ہوئے تے انہوں دفن کر دیں کہنا جدو میں سال 1.5 2 سال 3 سال دے عرصے تو بعد آیا تے میں گھر دے سین دے اندر ایک بچی کھیل دی دیکھی وہ دی بچی سی تے جو میں کھیل دی دیکھی تے انہوں نے دسیا یہ تیرا باپ ہے بچی نے اشارہ کیتا بچی دوڑ کے آئی کہندا میں اٹھا لی بچی آخر باپ سی لیکن دل دے اندر وہ جڑی جہالت سی انہیں کدال پکڑیا کئی پکڑی بچی نو نال لے کے وہ راہ جو کہندا اللہ دے نبی جس وقت دی گلاں مینوں ہن یاد آوندیاں میرا دل پھٹ رہا وہ مینوں کہندی سی ابو مینوں کس مقام تے لے کے چلنا کس جگہ تے لے کے چلنا اس نے جا کے میں باہر میدان چ جا کے بٹھا کے تے ٹویا کرنا شروع کیتا تے جدو میں ٹویا کٹ رہا سی تے جے میرے منہ دے اتنے وہ گرد اڑ کے پیندی سی کٹا تے وہ بچی اپنی قمیص نہ میرا منہ بھی صاف کر دی تے جدو انہوں میں دفن کر کے بچ رکھ کے وہ مارے نا کئی دے ٹپے سے لگا سٹن تو انہیں کہا ابو مینوں کس گناہ دی سزا دے میں تے تیرے کدی کوئی چیز منگی نہیں وہ بڑا دردناک واقعہ تاریخ دے اندر موجود ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پھر سنا آپ نے پھر سنیا بڑا دردناک واقعہ اس واسطے قرآن جسے بھی وہ کہتے ہیں تو وہ ہوں صحابی جی لفظ کہنا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ ہوں تے قرآن نازل ہویا بنے گا کی ایسی انہیں توبہ کیتی ایسی توبہ کیتی ایسی توبہ کیتی دیا قلبی پھر جبریل ایدی شکل چ کئی یاری آمدا سی وہی ہے اس دہی قلبی دی شکل ہاں اس نے کئی دفعہ وہ توبہ نا سچی کنی حسن اللہ اکبر ساڈے وقت ہوندا تے کئی جانے نو چوہا کھا کے بلی اج کو چلی اسی مننا سی کوئی اج کوئی وہ ہوندا اج وقت دے وچ تے مننا نہیں وہ ایویں ہی تینوں نہیں پتا ہاں اور بھائی کس دے ظاہر نو دیکھ کے تے من جایا کرو بھی ٹھیک ہے اللہ دے باقی معاملے اللہ دی طرف ہوندے گل سمجھ آ رہی ہے تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے آجا بھی سجنا پڑھ لا جو کیتا ہے دنیا دیکھ اپنے منٹ سیکنڈ کڑیاں گھنٹے دن رات کتھے کتھے گزارئی تے کتھے کتھے بیٹھا رہا تے کنی کی عبادت کیتی دیکھ لے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی جب آسمان کا پردہ نا یہ ختم ہو جائے گا اتوں براہ راست نظر آئے گا چیزاں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال وہ پردہ اتار دیا جائے گا تو یہ دیکھو سورہ رحمان چکے میں کیا اللہ نے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تو وہ ایک تلچھٹ کی طرح گلابی وہ نظر آئے گا آسمان اوپر سے یہ پردہ جو کھال جائے آسمان کی اللہ اتار دے گا تو آسمان کی کھال اتار دی جائے گی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جہنم بھڑکائی جائے گی جہنم بھڑکائی جائے گی بڑی قریب ہوئے گی جہنم وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت قریب کر دی جائے گی ادھر جہنم جے تے جنت جے وہ بھڑکائی جائے تے جہنم ان جائے گی نا اتنے غصے چاہے گے تقاد تمیز من الغیظ اگے الکی فیہا فوج سال خزنتها لم یاتکم نذیر اللہ نے جہنم دی دیکھی 2 سال اندی جہنم جڑا سا باہر کٹ دی گرمی ہے 6.5 7 گرمی پیندی ہے
جڑا اندر کھچ دی وہ سرتی وہ جہنم ہے. ایویں قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والے اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال بچیاں نو جہنم تو بچا لو. یہ مولوی نہیں کہندے، قرآن کہندا. یہ مولوی دعوت نہیں دیندے، قرآن دعوت دیندا ہے. او ایمان والو، کافراں نے کیا ایمان والیاں نو کیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقودھا الناس، وہ بالن انسان ہے، پتھر ہے، وہ بڑے شدید غصے والے فرشتے اللہ نے مقرر کیتے جنہاں دل چ رحم ہی نہیں ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اللہ دے نبی نے فرمایا جہنم ان جائے گی کہ 70,000 لغام انہوں دتی ہوئے گی. جو منہ زور گھوڑا نہیں ہوندا، اور ہر لغام دے اوتے 70,000 فرشتہ مسلط ہوئے گا، کھچدا ہوئے گا. انہیں غصے دے اندر جہنم آئے گی بڑکدی ہوئی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وہ بڑکائی جائے گی جہنم. تو دیکھ لیا جے، میں بھی دیکھ لما، تسی بھی دیکھ لو. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس واسطے کیتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ صرف اور صرف انسان اور جن دا پیدا کرن دا مقصد ہی اللہ دی عبادت ہے. دو جو کاروبار سے کر رہے ہیں وسائل مقصد زندگی نہیں ہے. یہ مقصد زندگی نہیں، مقصد زندگی صرف اور صرف اللہ دی عبادت ہے، اللہ نو راضی کرنا دنیا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کیا ہو جی قریب کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا. مینوں بھی پتہ لگ جائے گا میں کی لے کے گیا، تینوں بھی پتہ لگ جائے گا تو کی کیتا دنیا چ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گا نفس، ہر جان جان لے گی ما احضرت، جو اس نے کیا. فَلَا أُقْسِمُ بالخنس الجوار القنس، پس میں قسم اٹھاتا ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے، جوار چلنے والے، کنس چھپ جانے والے. پس میں قسم اٹھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چلتے ہیں، جو پیچھے ہٹتے ہیں اور جو چھپ جاتے ہیں. اللہ نے قسم اٹھائیاں ستاریاں دیاں. فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، مجھے قسم ہے کن کی؟ ستاروں کے واقع ہونے کی. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ چھوٹی قسم نہیں ہے جو اللہ نے اٹھائی ہے. سورہ نجم جو کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اٹھاتا ہوں ستارے کی جب وہ گرتا ہے. تو یہاں بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ، قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، سیدھے بھی چلتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اتنا آ جاتے ہیں کہ سورج کے قریب کہ چھپ جاتے ہیں. اللہ ان ستاروں کی، ان کا مالک کون ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ وہ سیلنگ آسمان پہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی غوث، کوئی کتب ہے کوئی اور؟ تو اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے. تو پھر ساتھ ہی قسم اٹھائی اللہ نے رات کی، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جاتی ہے. اور قسم ہے رات کی، اور اللہ نے یہ قسم پچھلی صورت میں اٹھائی وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ، پچھلے پڑھیا نا، قسم ہے رات کی جو پیٹھ پھیر جاتی ہے. اور یہاں عَسْعَسَ وہ چلی جاتی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ،
اور قسم ہے صبح کی کہ جب وہ سانس لیتی ہے یا روشن ہوتی ہے. تنفس نفس ینفس اصل مانا ہوں سانس لینا. تو یہ روشن کیا مطلب؟ ساری رات انسان ستا تو جب فجر صبح صادق ہوں نا پھر زندگی انگڑائی لیندی ہے. وہ انجی ہے نا زندگی پھر دوبارہ ہوں. پہلے تو موت ہی ہے نا ستا. اللہ یتوفی فی انفسنا فی انفسک کے موت ہی اب لم تمت فی منامے. وہ پہلو نیند سگرا دے اندر موت سگرا دے اندر ستا انسان. جی میں صبح صادق ہونی کئیاں دی 10 بجے تک نہیں ہوں 11 بجے تک نہیں ہوں. روزیاں کئیاں دی ہو جاندی ہے بھی جماعت نہ پڑھنی ہے تو کئیاں دی وہ روزیاں بھی نہیں ہوں. کئیاں دی 12 بجے صبح صادق, کئیاں دی 11 بجے, کئیاں دی 10 بجے, کئیاں دی 9 بجے. کنے کو ہوں صبح کی نماز؟ کنے کو ہوں صبح کی نماز سے کنے کو ہوں؟ تو زندگی اس وقت انگڑائی لیتی ہے, زندگی سانس لیتی ہے زندگی اس وقت. والصبح اذا تنفس, اس وقت کا ٹائم اللہ اس کی قسم اٹھا رہا واللیلی اذا اسعس, اور قسم ہے رات کی اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے, جب وہ روشن ہوتی ہے. تو کس بات پہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ انہ لقول رسول کریم, کہ بے شک یہ قول ہے رسول کریم کا. یہاں سے مراد جبریل امین ہے. کون مراد ہے؟ انہ لقول رسول کریم, عزت والے رسول کا. اور رسول کا مطلب ہوتا پیغام پہنچانے والا. بے شک یہ قول ہے کس کا؟ عزت والے رسول کا. ذی قوت عند ذی العرش مکین, ذی کو وہ بڑا ہی قوت والا ہے, وہ جبریل بڑا ہی قوت والا. عند ذی العرش مکین, عرش والے کے نزدیک بڑی قوت والا, مکین اور بلند رتبے والا ہے. کون؟ جبریل امین دا اللہ تعارف کرا رہے. ذی قوت, وہ بہت ہی طاقتور ہے. کہاں؟ عند ذی العرش مکین, عرش والے کے نزدیک. مکین جو بہت ہی بلند رتبہ ہے. مطاع ثم امین, اس کی اطاعت کی جاتی ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں سب اس کی اطاعت میں ہیں. جبریل امین کی اطاعت میں ہیں جتنے بھی فرشتے. کوئی نہیں جانتا انسانیت سے بھی بڑھ کے, مخلوقات سے بڑھ کے اللہ کے فرشتے کی تعداد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کہ آسمان میں مجھے اتنی جگہ بھی خالی نظر نہیں آئی کہ فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ رہے. تسی سان چاڑ دے نماز پڑھ کے سجدہ دے کے جو دن چیک کاری آ گئے یا 2 باری آ گئے یا ساری عمر نہ آئے یا شروع کی تھی مہینہ پڑھ کے پھر چھڑ دیتی. باوا کنجیاں نے پا جی, کنجیاں نے باوا اتنے اگلیا نے, اللہ دی قسم کنجیاں نے باوا. یہ ہم ہی ہے قیامت, ہم ہی مذاق ہے دنیا. اللہ نے ہم ہی بنائی ہے ٹپ ٹاپ واسطے بھی جاؤ موجہ لمو دنیا جا کے جب میں مزے کرو. نہ اس دنیا کا مقصد ہے مطاع ثم امین, اطاعت کی جاتی ہے اس کی. سردار ہے نا جبریل امین, امین ثم پھر وہ امانت دار بھی ہے اس جگہ, وہ امانت دار. امین فرشتہ ہے وہ. کیسا امین ہے؟ کہ جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہی دیتا ہے. وہ اپنی طرف سے کوئی بات پیغمبروں پر نہیں کہتا. یہ فرشتہ حضرت کے یعقوب کے پاس بھی آتا ہے اور حضرت یوسف کے پاس بھی آتا ہے. 40 سال کی جدائی دونوں طرف آتا ہے, باپ کی طرف بھی بیٹے کی طرف بھی, لیکن نہ بیٹے کو بدلاتا ہے اور نہ. امین, وہ اتنا امانت دار فرشتہ ہے. امین جبریل امین اتنا امانت دار فرشتہ ہے وہ.
بیا کا وقت حضرت یعقوب کے پاس بھی آ رہا ہے، حضرت یوسف کے پاس بھی آ رہا ہے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں بتلاتا کہ تیرا باپ کس حال میں ہے، تو حضرت یعقوب کو نہیں بتلاتا کہ تیرا بیٹا کس شان میں ہے۔ ایسا امین فرشتہ ہے، سانو کو تھوڑی امانت والی گل دسے نا تو اسی پچر لا کے لمبی کرنی ان کو، ایتھے کہ گل کر لو، او ٹپاں تک جاندے وہ گل نو سناو ایک دوجے نو، تے پھر تسی موڑ تے ٹر جاؤ تے او گل جڑی ہے نا عجیب ہی بنی ہوئے گی، وہ عجیب ہی بنی ہوئے گی، وہ اصل حقیقت ہی ختم ہو جائے گی، وہ گل کی سی اصل دے وچ وہ حقیقت ہی مک جائے گی۔ ما صاحبکم بمجنون، اور مکے والو او مشرکو کافرو، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، تم نے مجنون نہیں دیکھے، دیوانے نہیں دیکھے، کاہن نہیں دیکھے، شاعر نہیں دیکھے، وما صاحبکم، اور تمہارا ساتھی تمہارا رفیق بمجنون، وہ دیوانہ یعنی محمد رسول اللہ دیوانے نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق دیکھا اس کو یعنی جبریل امین کو ظاہری کناروں میں، واضح آسمان کے واضح کناروں میں۔ دو دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اصلی حالت سے دیکھے، ایک دفعہ غار حراج جدو پہلی وحی آئی ادو دیکھے، زمین و آسمان نے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600 پر سی جبریل امین دا، اور پورے مشرق تو لے کے مغرب تک چھا گئے سی پارونا اصلی حالت دے اندر۔ سورہ نجم وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہ معراج تھے، ایک وہاں دیکھا غار حرا میں، اور دوسری دفعہ معراج کی راہ دیکھا، دو دفعہ جبریل کو اصلی حالت میں۔ کتنے پر تھے؟ جبریل امین کا اتنا طاقتور فرشتہ ہے، وہ اللہ کا سردار فرشتہ ہے جو انبیاء پر وحی لے کے آتا ہے۔ جب کسی قوم کا حساب و کتاب بھی کرنا ہوتا ہے نا تو پھر بھی جبریل امین آتا ہے، اس کے میت میں فرشتے آتے ہیں، کسی قوم کے عذاب آتے ہیں۔ تو اسے واسطے یہودی کہندی سی نا یہ ساڈا دشمن ہے جبریل، یہ سانو پھڑکاوندا رہا، میکائیل تے جبرائیل ساڈے دشمن ہے۔ تو پہلے اس بار سورہ بقرہ چ کیا نہیں، وہ اللہ کا جڑا انہاں دا دشمن وہ اللہ دا دشمن، جو ان فرشتوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تحقیق دیکھا اس کو بالافق کنارے، مبین کھلے کناروں میں، آسمان کے کھلے کنارے یعنی اصلی حالت۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی خبر دینے پر بخیل، وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کی خبر دینے پر بخیل، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ جو کا تو پہنچا دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا، جو اتارا وہ پہنچا دیا، یہ ہے معاملہ۔ تو یہ عالم الغیب نہیں ہے، یہاں علم بھی ساتھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا رسول اللہ کے ساتھ اگر غیب آیا تو علم نہیں ساتھ آیا، اگر علم آیا تو غیب نہیں ساتھ آیا، یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لینا۔ اے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، یہ دونوں اکٹھی سے کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ عالم الغیب، غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو غیب کی خبر اللہ دیتا ہے اس کو بیان کرنے کے محمد رسول اللہ بخیل ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ بخیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتلانے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل ہوتا ہے پہنچا دے ان کو۔
وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. وہ غیب کی خبریں دینے میں میرا پیغمبر بخیل نہیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ ہی وہ کسی مردود شیطان کا قول ہے. یہ جو قرآن ہے نا، یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے. اور جس طرح دوجے نجومی کاہن بیٹھے پھٹے لا کے وہ کچھ سن کے جھوٹ سچ کیتے موکل تے فلاں کو ادیاں سچیاں تے ادیاں جھوٹیاں یا بہتیاں جھوٹیاں تے ایک سچی. وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، یہ قرآن کسی مردود شیطان کا بھی قول نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس کہاں جا رہے ہو؟ اتنی سچی کتاب، اتنا سچا نبی جو تمہارے پاس ہے آ گیا تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم؟ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس کدھر جا رہے ہو جب تمہارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ الا مگر نصیحت ہے للعالمین، جہانوں کے لیے. کس کے لیے؟ جہانوں کے لیے. کیا ہے؟ نصیحت. لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن اس کے لیے شاء جو چاہے منکم تم میں سے ان یستقیم، سیدھے راستے چلنا. وہ اس کے لیے جو چاہے گا اسی کے لیے نصیحت بنے گی نا. تو جو چاہتا ہی نہیں ہے، ہدایت کا متلاشی نہیں ہے، جو سنتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کس طرح یہ نصیحت بنے گی؟ اس کے لیے جو ہدایت کو طلب کرتا ہے، ہدایت کا متلاشی ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے. کون؟ قرآن مجید. کتنا کا ٹائم دیتے ہو قرآن کو؟ سارا دن میں 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم دیتے ہو قرآن کو؟ اس کو سمجھ کرنے میں کتنا ٹائم دیتے ہو اس کو؟ ہاں بھائی، انہیں سائیاں نے باما کنجیاں نے اگے تن میں دس دیا، میں بار بار کہن دیا تمہوں، یہ یاد رکھے. سائیاں کا پتا نا، 19 سائیاں اتنے جہنم دے دروگے جنہاں دلوں چ نہ رحم کھچ لیا، بالکل نہیں انہوں خوف رحم آنا کسی. یہ حساب ہونا بھائی میرا بھی تے تیرا بھی، ایک ایک حرکت دا ایک ایک ساہ دا حساب اتنے ہونا. اللہ پوچھن گے ہاں بھی جوانی دیتی کتنے گزار آیا؟ جنی دیر تک 5 سوالوں دے جواب نہیں دے گا کوئی قدم نہیں چک سکا گیا اللہ دی عدالت. ان عمرے ہی عمر دے بارے کتنے ضائع کیتی ہے؟ 10. اس لیے پھر بندہ دسے میں سویرے شام کو نکلتا سی، موبائل میرے کول ہوں تو میں مڑا رات 2:30 بجے تک بابا پھردا سی ادھر ادھر، میں پھردا سی. دسے گا پھر اس لیے اللہ نو، یا میں سائرہ بیٹھ کے بہندا سی 7-8 بیلی آ جاندے تے تاش کھٹدے سی یا کچھ ہور ہوندا. کیوں بھائی؟ یہی دسنا نا اللہ نے. ان عمرے ہی ان شباب ہی، پھر وہ جوانی دے بارے کتنے گزاری ہے جوانی؟ 10 بچنا رات کتنے گزاری ہے؟ تو پھر موٹر سائیکل دے کے ادھر 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 کتنے گئی ہے؟ سوال ہون گے. ان مال ہی، مال دے بارے کیویں کمایا تے کتنے خرچ کیتا؟ آ جا 10 منٹ. مال کیویں کمایا ہی؟ حرام تے نہیں کیتا، سود تے نہیں لیندا رہیا، رشوت نہیں لیندا رہیا، لوگاں دے قبضے تے نہیں کردا رہیا، کسی دی خیانت تے نہیں کردا رہیا. کیویں کمایا ہی؟ کمایا کیویں ہی؟ تو کتنے خرچ کیتا ہی؟ وہ دسے، اسے گل دسے گا. میں مہندی والے دن اینے سٹے سی، مہندی والے دن میں کھٹے پھٹکے لے کے کافی میں بڑا ڈنگ میں انہوں نے بڑا راج کیتا. اللہ دی قسم ہے میں تمہیں کی دساں اس قوم دا. میں کئی بار یہ سوچنا چیزاں نو، کئی بار دیکھنا 5000 دا نوٹ گوئیے نو دے دیں، گاؤن والے اے کرنے والے، کچھ شراب پیتی ہوں کو اونج پایا پھر نوٹ انج انج سٹ دے 100 دے 50 ہے نا، سب کچھ مانو ہی دیں 5-5 ہزار کا نوٹ دے دیں. جدو انہوں کسے غریب نو یا کسے مسجد دین دے واری آئے گی نا، انہوں دا ہاتھ کلیجے نو انج دی چھری پھرے گی جدا حساب کوئی مر جان گے اس لیے. جدو اللہ شیطان ان اللہ ان الشیطان یامرکم فقرا والفحشاء، تمہیں شیطان حکم دیتا ہے فقر کا، محتاجی کا
اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تو تمہیں بخشش کا وعدہ دیتا ہے، اللہ تمہیں فراخ رزق کا وعدہ دیتا ہے۔ تو اسے مار نہیں دیکھیا 5,000 2,000 4,000 اینج لٹا دیں گے، اینج جو چھوڑ دیں گے، لیکن جدو کسی مسکین غریب اپاہج نو یا مسجد نو مدرسے نو دین دے بعد چھری پھر جائے گی نا، اس لگا بعد تو بعد کوئی سال مگر 100 دا نوٹ بھی دین لگا دل نو ہاتھ پیندا اس نے، نہیں پوچھ کے دیکھ لے مالداراں نو۔ المال ہی ہاں اللہ نے تین صحت دیتی سی، کتنے گزاری کی کردا نا صحت دے وچ؟ کرکٹ ہی کھیڈدا رہیا، بالنگ ہی کراوندا رہیا، چڑی چکا ہی کھیڈدا رہیا صحت دے وچ، یہی کردا رہیا۔ جوانی اللہ نے تم دیتی سی اس واسطے، تو یہی وہندا رہیا اپنے آپ کو میں سونا، میرے بال بڑے سٹائل بڑے، میری فلاں فلاں پارٹیاں رکھ کے تے ایک دوجے تکبر دے کلمے بولنے، میں انج سی تے فلاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لمن شاء، جو چاہے منکم تم میں سے، ان یستقیم، سیدھا راستے پہ چلنا چاہے، اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء رب العالمین، جو تم چاہتے تمہاری چاہت نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جے ساڑھے چاند تے ہوئے تے ہر گھر دے وچ پراڈو نہ کھڑی ہوئے، میلا ڈر رہا ہوئیے اسی اے ویکھے خدا پاک دی قسم اے بھی ساری کھوتیاں دے بانے لاڈے رہے، سمجھ نہ کر کے تے اسی تے بھائی میلا آنر ہوئیے، جو میری چاہت ہوئے تے کیڑا چاہتا میرے کو نہ ہوئے تے سارا کبھی 2.5 کنال دی کوٹھی 3 کنال دی کوٹھی، پھر دی سیٹنگ ایسی ہوئے، فلاں ایسی ہوئے، ایسی ہوئے، کیوں جی نہیں چاہتے؟ ممی چاہنا، تم ہی چاہنا، لیکن وما تشاؤون، جو تم چاہتے وہ نہیں ہوتا، وہی چاہتا جو ہوتا وہی ہے۔ ابراہیم دا پورا ارادہ اسماعیل دی گردن کٹے، چاہتا ہے نا ابراہیم، نہیں اللہ نے کٹے، جو اللہ نے چاہا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، جو مشیت اللہ کی ہے نا وہی ہوگا، تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی تو چاہیے شریکہ گھر منڈا بھی نہیں جمن دئیے، ہاں ساڈے تے جن شریک ایک دوجے بغض ہے ساڈے کہندے نیانا نہ جمن دئیے، آگاہ کر بھائی اتنے نیانا نہ جمے دے، ساری کڑیاں ہی ہوں قسم سے بھی، بس میں تمہیں دس دیا سامنے میرے قرآن بیٹھا، جن ایک بغض رکھ کے دلوں چ بیٹھے، کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، اسی کی مشیت چلے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔